اولیاء اور بزرگان دین کی محبت، ان ہستیوں سے محبت کیا ہے؟ محبت بھی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ محبت بھی ذات صرف اللہ تعالیٰ سے ہی، محبت بھی ذات کس سے ہوتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی حکم ہے کہ ان کی نقش قدم پر چلو، اور ان کی نقش قدم پر چل کر محبت الہی کو حاصل کر لو، تعلق معلق کو حاصل کر لو، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستو دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ تاہم یہ اطاعت اور عبادت میں فرق ہے، یہ اطاعت اور عبادت میں فرق ہے۔ عبادت کرو تو کس کی؟ اللہ کی کرو، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اور اطاعت رسول کی بھی اس طرح فرض ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فرض ہے۔ اسی طریقے سے اطاعت عبادت اللہ کی فرض ہے عبادت، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فرض ہے اطاعت رسول کی۔ ترمذی شریف کے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ احب اللہ لما یغزرکم من نعمہ، لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترمذی شریف میں ہے کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، اور وہ منعم حقیقی ہے، اور حقیقی نعمت والے ہیں، وہ منعم حقیقی ہے۔ تمہاری اپنا وجود اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی انعامات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی انعامات ہے، لہذا اس سے محبت کرو۔ پھر فرمایا احبنی لحب اللہ، خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بھی محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بھی محبت کرو۔ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ اور اس کا پیغام پہنچایا، میں نے اللہ کی دین اور اس کا پیغام میں نے تمہیں بتایا، اور اللہ کی سیدھے راستہ تمہیں میں نے بتایا، اور اس کا کلام اور اس کی شریعت تم کو دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو، پھر فرمایا کہ میری وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو۔ جب بھی تم دعا مانگو، جب بھی تم درود بھیجو، اللہ کے رسول کے اوپر اور ان کے اہل بیت کے اوپر بھی بھیجا کرو، وہ اہل بیت ہی۔ قیامت تو ابھی دور کی بات ہے، قرآن پاک شاہد ہے کہ مشرکین بعض اوقات دنیا میں ہی اپنے معبودوں کو محبت کو ترک کر دیتی ہے۔ مشرکین بعض اوقات دنیا میں ہی اپنے معبودوں کو ترک کر دیتے ہیں، محبت کو ترک کر دیتے ہیں۔ جب ان کی کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے تو قرآن پاک کہتا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو جعلی معبودوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، جعلی معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو بیزاری کا اعلان کر ہی دیں گے یقیناً، جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اس کی برخلاف اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اہل ایمان کی، اس کی برخلاف اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ انہیں خواہ تنگی ہو یا راحت ہو، خوشحالی ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو، نہ تندرست ہو یا بیمار ہو، نہ وہ ہر حالت میں ان کی محبت الہی کسی حالت میں بھی زائل نہیں ہوتی ہے۔ ہر وقت بیمار ہو یا تندرست ہو، خوشحال ہو یا غربت ہو،
راحت ہو یا خوشحال ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ محبت کو چھوڑتے نہیں، وہ ہمیشہ اپنا رب کے ساتھ محبت رکھتی ہیں اور کبھی محبت ان کی دلوں سے زائل نہیں ہوتی ہے۔ اور رہ گیا میرے دوستو انبیاء کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی محبت، تو ایسی محبت اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اولیاء کرام سے محبت ہو یا انبیاء کرام سے محبت ہو یا بزرگان دین سے محبت ہو، تو ایسے محبت یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہیں کہ تم ان کی نقش قدم پر چلو، اور یہ اللہ کی نقش قدم پر چلو، اللہ کو پکارنے، اللہ کو پانے کے لیے، محبت الہی کے لیے ان بزرگان دین کی نقش قدم پر چلو، صحابۃ الاجمعین کی نقش قدم پر چلو، اور انبیاء کرام کی نقش قدم پر چلو۔ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا، اللہ کے رسول کی قول و فعل کے مطابق تم عمل کرو، اور صحابۃ الاجمعین کی نقش قدم پر تم چلنے والے بن جاؤ، اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی نقش قدم پر تم چلنے والے بن جاؤ، تو یقیناً تمہاری کامیابی ہوں گی۔ یہ اللہ کی حکم سے ہے میرے دوستو، یہ محبت اللہ کی حکم سے ہوتی ہے۔ ان ہستیوں سے محبت بذات نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کی محبت، ان ہستیوں سے محبت کیا ہے؟ محبت بذات نہیں ہے، بلکہ یہ محبت بذات صرف اللہ تعالیٰ سے ہی، محبت بذات کس سے ہوتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی حکم ہے کہ ان کی نقش قدم پر چلو، اور ان کی نقش قدم پر چل کر محبت الہی کو حاصل کر لو، تعلق مع اللہ کو حاصل کر لو، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بزرگان دین کی نقش قدم پر چلنے سے، انبیاء کرام کی نقش قدم پر چلنے سے، اور اولیاء اللہ کی نقش قدم پر چلنے سے تمہیں تعلق مع اللہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی حکم فرمایا۔ اب میرے دوستوں، محبت کی مختلف وجوہات ہے، محبت کی مختلف وجوہات، کسی کے ساتھ محبت کرنے کی کئی وجوہات ہے، کئی قسم کی وجوہات ہے، کسی کے ساتھ محبت کرنے کی کئی قسم کی وجوہات ہے۔ مثلا اگر کوئی جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جمیل بھی ذات ہے۔ تم اپنے بیوی سے بڑے محبت کرتے ہو، تم اپنے عاشق سے بڑے محبت کرتے ہو، تمہارے معشوق سے، ہاں تو اب دیکھو بھائی، تمہاری بیوی بڑے حسین ہے اور بڑے خوبصورت ہے، اور ہمارے ایک مولوی نے تو ایک شادی، دو شادی، تین شادیاں بھی کر لی، اور لوگوں کو بولتا بھی کہ شادی کرتے رہو۔ اب میرے دوستو، بات یہاں یہ آتی ہے کہ بھائی کوئی جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جمیل بذات ہے، لہذا اصلی اور ذاتی محبت انہی کی ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ۔ اب میرے دوستوں، تم کسی کو جمال، ان کی حسن، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہ انہیں اتنا محبت کرنے لگے ہو، تو محبت ایسے ہو نہ کہ بھائی انہیں تم محبت طبیعی ہو، نہ عقلی ہو نہ شرعی محبت ہو، اور حقیقی محبت ہو تو اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو حسن و جمال خود خدا تعالیٰ کی صفات میں ہے، حسن و جمال خدا تعالیٰ کی صفت میں ہے۔ اگر تم انہیں محبت کرتے ہو ان کی جمال کی وجہ سے، ان کی حسن کی وجہ سے، تو پھر اللہ سے تم زیادہ محبت کرنے والے بنو۔ حقیقی محبت تم کس سے کرو؟ اللہ سے کرو، اپنے بیوی سے یا اپنے معشوق سے نہیں۔ ہاں، وہ بھی ان سے تم اگر محبت کرتے ہو اپنے بیوی سے، وہ بھی محبت اللہ کے لیے ہو، ان کے ساتھ عداوت بھی ہو، وہ بھی عداوت بھی اللہ کے لیے ہو۔ تم اگر مال سے محبت کرتے ہو، وہ مال کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو۔